کہنے لگے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ ہو۔ تو میں کہتا ہوں آپ کو پتہ نہیں ہے نا، دکھ جس جگہ جاتے ہیں نا وہ رنگ ضرور بدلتے ہیں پر رہتے دکھ ہی ہیں، رہتے وہ ہر ایک کے پاس ہیں، اس لیے کہ دکھ پیارے بڑے ہیں نا، نبیوں رسولوں کے پاس بھی رہے ہیں، اور ہمارے درویشوں نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے، اگر وہ اس طرح خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں۔ تو دکھ تو ہر بندے کو ہے، اب کیا بندہ ہنسنا چھوڑ دے؟ وہ دکھ نہیں ہے۔ مثلا ابا جی گئے بیٹی کے گھر میں شادی کے 2 4 5 مہینے کے بعد، تو واپس آ کے ابا جی رو پڑے، کیا ہو گیا جی آپ کو؟ کہتے ہیں اوہو میری تھی تے اتنے کام ہی بڑے کر دی پئی، میں نے بڑے لاڈوں سے پالی تھی، بڑی لاڈلی تھی، وہ میں گیا ہوں چولہے کے آگے کھڑی تھی۔ یہ جعلی دکھ ہے، اپنے گھر کا کام کر رہی تھی کہ یہاں وہ اللہ معاف کرے اسے نوکری کرا رہے تھے۔ تو یہ جان بوجھ کے گھڑے ہوئے دکھ ہیں جن کا کوئی معنی نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ اپنے گھر کا کام کر کے بچی کی صحت بھی ٹھیک ہوگی، اس کے نظریات بھی پختہ ہوں گے، اور خاوند کی عزت کرے گی، اسے راضی کرے گی، تو میرے رسول پاک نے فرمایا رب جنت بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ دکھ ہے جناب، ہو میں گیا گرمی بڑی سخت تھی، یہ دکھ ہے کوئی کہ میری بیٹی روٹیاں پکاتی ہے جی، شکر کر پکاتی ہے، اللہ کا احسان سمجھ، یہ تو دور ہے وسوسوں کا۔ لیکن میں اس عمر میں بھی کبھی ابا کی کمی محسوس کروں تو رات کو سو نہیں پاتا، نہیں نیند آتی، وہ کبھی کبھی یاد آتے ہیں، چہرہ ان کا جھریوں بھرا کبھی سامنے آتا ہے تو نہیں نیند آتی، کبھی کبھی دل کرتا ہے کچھ باتیں ایسی ہیں جو صرف ان سے ہو سکتی ہیں اور کس سے کروں۔ کبھی کبھی طبیعت چاہتی ہے، کبھی کبھی کہ اماں جی اپنا میلا دوپٹہ پیچھے کر کے کہیں کہ ادھر لیٹنا، میں تیرے سر میں تھوڑا تیل لگا۔ چھوٹے بھائی کو کسی نے تھپڑ مار دیا تو بڑا دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، حوصلہ مند بڑا بھائی، حوصلہ مند تھا، دلیر تھا، پر وہ باہر آیا، اس نے کہا میں کاٹ کے رکھ دوں گا، کسی کی جرت ہے میرے بھائی کو ہاتھ لگائے؟ اور اس کی ماں نے بھی کہا، پر اس نے کہا ماں نہیں، میرے بھرا نوں میرے ہوندیا سوال ہی نہیں۔ اوہو، پھر دولت نے بغض پیدا کر دیا، پھر وہی بڑا بھائی خود بندوق لے کے چھوٹے پہ تان کے کھڑا ہو گیا کہ کارنل والا پلاٹ دے ورنہ گولی مارنے لگا۔ اوہو، اتنی عداوت میں کھانے دی چھت اتے بہ کے پیتی ہے، میں پہلا واؤں نہ رنداں تو جنہیں کھلی بغاوت کیتی ہے، منافق ہار نہ چایا پار مسلے دا، نہ پڑھی ہے نہ نیتی ہے، اکو یار دی یاد پکائی ہے تے اکو یاد مکمل کیتی ہے۔ میرا تے مورخ وائز دا ایسے ہی تے گل دا جھگڑا ہے، میں آخنا وہاں رب ہر تھان تے وے تے وہ آخدا ہے رب مسیتی ہے۔ میرا تے مورخ وائز دا ایسے ہی تے گل دا جھگڑا ہے، میں آخنا رب ہر تھان تے وے تے وہ آخدا ہے رب مسیتی ہے۔ میں پہلا وہاں نہ رنداں تو جنہ کھلی بغاوت۔ جسے کوئی ایسا شخص مل جائے جو اس کی تکلیف کا احساس کرے۔ میرا زمانہ اس طرح کا ہے جس میں لوگ غرض مندوں سے تو دنیا بھر گئی پر درد مندوں سے خالی ہو گئی۔ وہ بڑا خوش بخت ہے جسے کوئی ایسا شخص ملے جو اس کے لیے کبھی دعا مانگے۔ رمضان المبارک کے تشریف لانے سے پہلے اپنی طبیعت کے اندر ایسا ذوق لائیں، ایسی طبیعت لائیں کہ ہم نے معافی دینی بھی ہے اور معافی لینی بھی ہے۔ بعض اوقات ہم رسم ادا کرتے ہیں شب برات سے پہلے، یہ سوشل میڈیا پہ چل گیا، فلانے کو فلان کہہ دیا، اگر کوئی کبھی ہوئی نا تو معاف، ایسے تو نہیں نا معافیاں ہوتی۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم سے کون ناراض ہے، ہمیں خبر ہوتی ہے ہم نے کس کو تکلیف دی، ہمیں پتہ ہوتا ہے کس نے ہمارے لہجوں سے پریشانی پائی ہے، کون ہے جو ہماری وجہ سے اذیت کا شکار ہے، تو اس سے جا کے معافی مانگے تو یہ چیزیں معافی کا سبب بن جائیں گی۔ ایک منٹ کے اندر کئی دفعہ پیار سے ماں باپ کی زیارت کی جا سکتی ہے، اور جتنی بار زیارت کرو پورے حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک منٹ کے اندر فون اٹھا کے کسی مریض کی عیادت کی جا سکتی ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض کی عیادت کرتا ہے تو خدا کی رحمت کا دریا بہ رہا تھا، تو نے اس میں غوطہ لگا لیا ہے۔ ایک منٹ کے اندر تو کمال ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس منٹ کو ضائع نہیں کرنا، اس منٹ میں کچھ کر۔ اگر نفس کی غلامی کرو
اور بڑے بڑے وفاداروں کو چھوڑ کے غلامی کرو تو پھر کہو وفادار مل جائیں. کوئی بول اب لڑا نہ بول بیٹھی ہوں دے خصم ناراض بڑ بولیاں دے کان سر کھائے تے بول بول ٹھنڈ پائے. بڑے فرق نہیں سجنا بولیاں دے جڑیاں خصماں دی وچ رضا وسن بھاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے. آپ ادلیاں نو سردار پین تکے تے شرما والیاں نو چوٹے ڈولیاں دے. اپنے نفس کے پیچھے چلو کہ تو یہ تباہی ہے. جب ہم نے کسی سے وفا نہیں کی تو یہ کیا امید ہوئی کہ دنیا ہم سے وفا کرے گی.